پورے جنگل کے اوپر 2 بار چکر لگانے کے باوجود جب انہیں کوئی لانچ نظر نہ آئی تو ان کے چہروں پر انتہائی حیرت کے ساتھ ساتھ سوالیہ نشان ابھر آئے۔ آخر یہ کیسے ممکن ہے؟ لانچ کہاں غائب ہو گئی ہے؟ کیا وہ سمندر برف ہو گئی ہے یا اسے آسمان نے اٹھا لیا ہے؟ بلیک ولف نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہماری لانچوں کی تباہی کے بعد فوشر اور اس کے آدمیوں کی موت کا مطلب تو یہی ہے کہ وہ لوگ ادھر ہی آئے ہیں، لیکن پھر کہاں جا سکتے ہیں؟ وہ چاہے جس قدر بھی تیز رفتاری کا مظاہرہ کرے، اتنی دیر میں شیلانگ جزیرے کے جنگل کو تو وہ کسی صورت بھی کراس نہیں کر سکتے۔ ہمیں اب شیلانگ جزیرے کے اندرونی حصوں کو چیک کرنا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ ہیلی کاپٹر کی گڑگڑاہٹ کی آواز سن کر وہ لانچ سمیت گھنے پودوں اور آبی جھاڑیوں میں چھپ گئے ہوں۔ بہرحال اب وہاں سے شاید ہی ہمیں ان کا کوئی کلو مل سکتا ہے، فشر نے تجزیہ کرتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے ہیلی کاپٹر کا رخ واپس شیلانگ جزیرے کی طرف موڑ دیا۔ سب لوگ انتہائی چوکنا رہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ واقعی جزیرے پر چھپے ہوں اور ہم پر اچانک فائر کھول دیں، فشر نے ہیلی کاپٹر موڑتے ہوئے کہا، اور وہ سب لاشعوری طور پر الرٹ ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ شیلانگ جزیرے کے قریب پہنچ گئے۔ ہیلی کاپٹر نے پہلے جزیرے کے گرد چکر لگایا اور پھر وہ جزیرے پر اتر گئے۔ یہ جزیرہ بھی خاموش تھا اور ہیلی کاپٹر سے نیچے اترتے ہی انہیں ایک آدمی کی لاش جھاڑی کے پاس پڑی نظر آئی۔ اوہ، یہ تو فوشر کا آدمی گولن ہے اور کوئی آدمی نظر نہیں آ رہا ہے، فشر نے تیز لہجے میں کہا۔ جزیرہ بالکل ہی چھوٹا سا تھا، اس لیے تھوڑی ہی دیر میں انہوں نے جزیرے کا سارا علاقہ دیکھ لیا، لیکن وہاں سوائے اس آدمی کی لاش کے اور کوئی زیرو موجود نہ تھا۔ وہ لوگ میرے خیال میں شیلانگ جزیرہ کی طرف نہیں آئے، شاید کسی اور طرف نکل گئے ہیں، بلیک ولف نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ اب تو یہی سوچا جا سکتا ہے اگر وہ اس جزیرے کے نارتھ زون کی طرف گئے ہیں تو وہاں موجود پائریٹس کا شکار بن چکے ہوں گے، جو اپنے علاقے میں آنے والے کسی شپ کو بھی غائب کر سکتے ہیں، فشر نے بھی ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ ہاں، مجھے بھی یہی لگ رہا ہے کہ وہ پائریٹس کے ریڈ زون کی طرف چلے گئے تھے اور ان کے ہاتھ لگ گئے اور پائریٹس نے ان کی لانچوں کو غائب کر دیا۔ ٹھیک ہے، اب مجھے مارگس کو اپنی ناکامی کی رپورٹ دے دینی چاہیے، یہ رقم ہماری قسمت میں نہ تھی۔ ہاں، وہاں کے اخراجات علیحدہ اٹھانے پڑ گئے، بلیک ولف نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے فشر سے لانگ رینج ٹرانسمیٹر لانے کے لیے کہا۔ فشر نے ہیلی کاپٹر کے اندر ایک تھیلے میں موجود لانگ رینج اسپیشل ٹرانسمیٹر نکال کر بلیک ولف کے ہاتھ میں دے دیا۔ وہ لوگ واقعی پوری طرح محتاط تھے کیونکہ اسپیشل ٹرانسمیٹر کی کال کیچ نہ ہو سکتی تھی، ورنہ ہیلی کاپٹر میں بھی لازماً ٹرانسمیٹر موجود تھا، لیکن وہ عام ٹرانسمیٹر تھا اور اس کی کال لازماً نیول ہیڈ کوارٹر میں کیچ کر لی جاتی اور پھر ان کے لیے ہاں کے مسائل کھڑے ہو جاتے۔ بلیک ولف نے مارگس کی مخصوص فریکوینسی ایڈجسٹ کی اور پھر بٹن دبا دیا، ٹرانسمیٹر سے ٹوں ٹوں کی آوازیں نکلنے لگیں۔ ہیلو ہیلو بلیک ولف کالنگ مارگس، اوور۔ بلیک ولف نے بار بار یہ فقرہ دہرانا شروع کر دیا۔ یس مارگس اٹینڈنگ یو، اوور۔ چند لمحوں بعد ٹرانسمیٹر سے مارگس کی آواز سنائی دی۔ میں بلیک ولف بول رہا ہوں، میں نے تمہارے کام کے لیے بے حد کوشش کی ہے، لیکن مجھے افسوس ہے کہ تمہارا کام نہیں ہو سکا۔ کارلی پاک ایشیائی ایجنٹوں کو لے کر نہ جانے کہاں غائب ہو گئے ہیں۔ میں نے ارد گرد کے جزائر کی مکمل چیکنگ کی ہے، لیکن مجھے ان کا کوئی سراغ نہیں مل سکا ہے۔ ان چکروں میں مجھے ہاتھ سے بڑے اخراجات بھی اٹھانے اور شدید ترین نقصان میں برداشت کرنا پڑا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک کام آنے والے دوست سے بھی ہمیشہ کے لیے ہاتھ دھو بیٹھا ہوں، اوور۔ بلیک ولف نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہوا کیا ہے؟ مجھے پوری تفصیل بتاؤ، اوور، مارگس نے پوچھا۔ جواب میں بلیک ولف نے اسے مکمل تفصیل بتانی شروع کر دی۔ اس نے اسے یہ بھی بتا دیا کہ کس طرح اس کی نیول لانچوں کو بھی ان لوگوں نے تباہ کر دیا تھا جس میں اس کے بے شمار ساتھی ہلاک ہو گئے تھے، اور پھر اس نے فوشر کی لاش ملنے کے حوالے سے بھی مارگس کو ساری رپورٹ دے دی۔ تو وہ لوگ شیلانگ جزیرے کے پانی میں چھپے ہوئے جنگل کی طرف چلے گئے ہیں۔ اوہ، یہ تو بہت خطرناک بات ہے، میں نے تو اس طرف توجہ ہی نہ دی تھی، اوور۔ مارگس کی برے طرح سے چونکتی ہوئی آواز سنائی دی۔ تمہیں اس پر توجہ دینے کی ضرورت بھی نہیں، ہم نے اچھی طرح چیک کر لیا ہے، سوائے پائریٹس کے علاقے کے ہم نے جنگل کے ایک ایک حصے کا بغور جائزہ لیا ہے، لیکن ان کی لانچ کا نشان تک نہیں ملا ہے، وہ نہ جانے کدھر نکل گئے ہیں۔ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ غلطی سے پائریٹس والے علاقے میں چلے گئے اور پائریٹس نے انہیں گھیر کر پکڑ لیا ہوگا اور لانچ سمیت انہیں چھپا دیا ہوگا، اوور۔ بلیک ولف نے کہا۔ بہرحال ٹھیک ہے، تم نے مجھے یہ ساری رپورٹ دے کر اچھا کیا ہے، اب وہ ادھر سے آئے بھی تو میں ان سے نمٹ لوں گا۔ تمہاری یہ اطلاع میرے لیے بے حد اہم ہے، اس لیے تمہیں اپنے اخراجات اور نقصانات پر آنسو بہانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے اخراجات اور نقصان کی تلافی کر دی جائے گی، اوور۔ مارگس نے جواب دیا۔ اخراجات اور نقصانات پورا ہونے کا سن کر بلیک ولف کا چہرہ مسرت سے کھل اٹھا۔ اوہ، بہت بہت شکریہ مارگس، تم نے اخراجات کی ادائیگی کا بات کر کے میرا سارا غم دور کر دیا ہے۔ بہرحال اس بات کا مجھے افسوس رہے گا کہ میں تم سے لمبی رقم نہ کما سکا، اوور۔ بلیک ولف نے اس بار مسکراتے ہوئے کہا۔ تم میرے دوست ہو بلیک ولف، اور تم نے جو اطلاع مجھے دی ہے وہی فی الحال میرے لیے کافی ہے، اوور اینڈ آل۔ دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ بلیک ولف نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ٹرانسمیٹر کا بٹن آف کیا اور پھر اسے فشر کی طرف بڑھا دیا۔ اس کے سب ساتھی وہیں موجود تھے۔ چلو، ہمارا کام ختم ہو گیا ہے، اب باقی شے ایجنٹ جانے اور مارگس جانے، ہمیں واپس جانا ہے، بلیک ولف نے کہا، اور فشر نے اس بات پہ سر ہلا دیا۔ اس کے بعد وہ سب ہیلی کاپٹر کی طرف مڑے ہی تھے کہ اچانک مشین گن کی ترتراہٹ کی تیز آوازوں کے ساتھ انسانی چیخوں سے جزیرے کی فضا گونج اٹھی اور ہیلی کاپٹر کی طرف مڑتا ہوا بلیک ولف بجلی کی سی تیزی سے مڑا اور پھر اس کی آنکھیں خوف اور حیرت سے پھیلتی چلی گئیں کیونکہ قریب موجود ایک درخت سے کود کر ایک آدمی ہاتھ میں مشین گن لیے اسے کھڑا دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ بلیک ولف کے ہاتھ خالی تھے جبکہ اس نے اپنے سارے ساتھیوں کے حلق سے بلند ہوتی چیخیں بخوبی سن لی تھی، اور پھر لاشعوری طور پر اس نے ایک بار دائیں بائیں دیکھا تو فشر سمیت اس کے چاروں آدمی منہ کے بال نیچے گرے ہوئے تھے اور سب کی پشت گولیوں سے چلنی ہو چکی تھیں۔
हेलो ब्लैक वुल्फ, मेरा नाम कार्ली है। दरख्त से कूदने वाले आदमी ने कदम आगे बढ़ाते हुए मुस्कुरा कर कहा और ब्लैक वुल्फ ने बिजली की सी तेजी से जेब से रिवॉल्वर निकाल लिया। लेकिन इसी लम्हे एक फायर हुआ और ब्लैक वुल्फ पूरी तरह चीख पड़ा। रिवॉल्वर इसके हाथ से निकलकर दूर जा गिरा था। इस दौरान दाएं तरफ मौजूद एक पहाड़ी सी झाड़ी के पीछे से भी एक आदमी बरामद हो गया था। इसके हाथ में भी रिवॉल्वर था जिसकी नाल से अभी तक धुआं निकल रहा था। और भी कुछ हो तुम्हारी जेबों के अंदर तो वो भी निकालो, मिस्टर ब्लैक वुल्फ, आने वाले ने मुस्कुराते हुए कहा। वो अभी से चंद कदम के फासले पर रुक गया था और फिर जैसे तीनों तरफ में मौजूद झाड़ियों ने आदमी उगलने शुरू कर दिए। देखते ही देखते इसकी साइडों में दो आदमी और सामने वाले आदमी के साथ एक खूबसूरत लड़की आकर खड़ी हो गई थी। तत तुम कहाँ छुपे हुए थे? हमने तो सारा जजीरा देख डाला था, ब्लैक वुल्फ ने भड़बड़ाने के से अंदाज में कहा। तुम्हारे आदमी किसी को तलाश करने के काम में बिल्कुल अनाड़ी है ब्लैक वुल्फ। उन्होंने घनी झाड़ियों, पौधों, दरख्तों की तो शायद किसी के छुपने के काबिल समझा ही ना था और इत्मीनान से इधर उधर टहलकर वापस आ गए। इस आदमी ने इसी तरह मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तुम वाकई कार्ली हो, ब्लैक वुल्फ ने कहा। वो अब हाथ हद तक संभल चुका था। हाँ, वही कार्ली हूँ जिसे तलाश न कर सकने की वजह से तुम्हारी लंबी रकम डूब गई है। आने वाले ने, जो इमरान के साथ आने वाला कार्ली था, मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तुम सब यहाँ हो तो फिर तुम्हारी लॉन्च कहाँ है? मैंने तो खुद फजाई जायजा लिया था, मुझे तो तुम्हारी लॉन्च कहीं दिखाई नहीं दी थी, ब्लैक वुल्फ ने बुरी तरह दांत पीसते हुए कहा। अब इसे अपने आप पर शदीद गुस्सा आ रहा था कि ये लोग इस कदर नजदीक थे और उसे पता न चला था। वो कोबलोना के घने पौधों में छुपी हुई है। कोबलोना पौधे भांसों की तरह पानी के ऊपर तेजी से फैलकर बड़े इलाकों को घेरने वाले पौधे हैं, जिनके नीचे इतना हलाव मौजूद होता है कि इनमें बड़े से बड़े शिप को भी छुपाया जा सके। जब हमने तुम्हारे हेलीकॉप्टर का आते देखा तो हम लॉन्च को फौरन इन पौधों के नीचे ले गए। अब वो वहीं मुसलसल आराम कर रही है, कार्ली के साथ आने वाले दूसरे नौजवान ने कहा, जो इमरान था। काश कि मुझे मामूली सा भी शक हो गया होता कि तुम सब यहाँ हो तो मैं हेलीकॉप्टर नीचे लाने की बजाय ऊपर ही से यहाँ हर तरफ बम और मिसाइल बरसा देता, ब्लैक वुल्फ ने गुस्से से होंठ चबाते हुए कहा। अब जाहिर है तुम सवाए लकीर के पीटने को और कुछ भी नहीं कर सकते, और जाहिर है अगर तुम्हारा काश सच हो जाता तो तुम्हारी लंबी रकम तो ना डूबती। लेकिन मिस्टर ब्लैक वुल्फ, मैंने सोचा कि जो शख्स सिर्फ अखराजात मिलने का सुनकर इस कदर खुश हो रहा है, इसकी लंबी रकम भी इसे मिलनी चाहिए। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या क्या मतलब, क्या कहना चाहते हो तुम? ब्लैक वुल्फ ने इमरान की बात सुनकर बुरी तरह से चौंकते हुए कहा। सीधी सी बात है, अगर तुम हमसे सौदा कर लो तो हम तुम्हें मार्ग से तुम्हारा मतलूबा मुआवजा हासिल करने में मदद कर सकते हैं, इमरान ने कहा। वो कैसे? ब्लैक वुल्फ ने इसकी जानिब हैरत से देखते हुए कहा। बस हम तुम्हारे हेलीकॉप्टर में जिंदा लाशों की सूरत में मौजूद होंगे और तुम हमें जजीरा कार्टम पहुंचाकर इत्मीनान से मार्ग से रकम वसूल करके हेलीकॉप्टर पर वापस आ जाओगे। क्या ख्याल है, सौदा मुनाफा का है या नहीं? इमरान ने कहा। तो तुम इस हेलीकॉप्टर के जरिए जजीरा कार्टम पहुंचना चाहते हो? ये नामुमकिन है। मार्गस बहुत तेज आदमी है, वो फौरन सारी सूरत हाल समझ जाएगा और इसे जरा सा भी इस बात का शक हुआ कि तुम लाशें नहीं बल्कि जिंदा इंसान हो तो वो हेलीकॉप्टर को मिसाइल से हिट करने में एक लम्हा की भी देर ना लगाएगा, ब्लैक वुल्फ ने कहा। तो फिर बस तुम मुझे सिर्फ इतना बता दो कि अगर तुम्हें यहाँ से जजीरा काटम जाना पड़े, मेरा मतलब है हेलीकॉप्टर पर, तो तुम किस रास्ते और किस सिमत से जाओगे? क्योंकि इतना तो मुझे मालूम है कि जंगल क्रॉस करने के बाद जजीरा काटम के मगरबी कोने में लॉन्च जा पहुंचेगी, लेकिन जाहिर है हवाई रास्ता इस जंगल के रास्ते से मुख्तलिफ होगा, इमरान ने कहा। इसमें पूछने वाली कौन सी बात है, बस सीधे उड़ते चले जाओ, जजीरा आ जाएगा, ब्लैक वुल्फ ने कहा। मेरा ख्याल है तुम्हारे जहन में अभी मौत का खौफ पैदा नहीं हुआ, इसलिए तुम्हारा जहन अभी तक अहमकाना अंदाज में सोच रहा है, मिस्टर ब्लैक वुल्फ। हवाई रास्ते महसूस होते हैं और इन हवाई रास्तों से जरा सा हटना भी दूसरों को चौंका सकता है, इमरान ने इस पर इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। ओ, अगर ऐसी कोई बात होती है तो मुझे मालूम नहीं, फिशर ही जानता होगा, वो इन कामों में माहिर था, लेकिन तुमने इसे मार डाला है, ब्लैक वुल्फ ने सर हिलाते हुए कहा। ओके, फिर तो हम हाँ वक्त ज़ाया हुआ। मैंने सोचा था कि अगर तुम्हारे मार्ग से इस कदर गहरे ताल्लुकात हैं तो तुम हेलीकॉप्टर पर इसके जजीरे में आते जाते रहे होगे और तुम्हें इधर से मखसूस रास्ते का इल्म होगा, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। ये दुरुस्त है कि मैं वहां जाता तो रहा हूँ, लेकिन इस रास्ते से कभी नहीं गया और फिर मैं लॉन्च पर जाता रहा हूँ, ब्लैक वुल्फ ने जवाब देते हुए कहा। तुम वाकई किसी काम के आदमी नहीं हो, इसलिए आई एम सॉरी मिस्टर ब्लैक वुल्फ, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। और इससे पहले कि ब्लैक वुल्फ कुछ कहता, इमरान के हाथ में पकड़े हुए रिवॉल्वर से शोले निकले और तरतराहट की आवाज़ों में ब्लैक वुल्फ के हलक से निकलने वाली चीख भी शामिल हो गई। वो उछलकर नीचे गिरा और चंद लम्हे तड़पने के बाद इसके दिलो दिमाग में अंधेरा फैलता चला गया, इसके तमाम अहसासात फना हो गए। फोन की घंटी बाज उठी तो सायरन ने हाथ बढ़ाकर सामने पड़े हुए फोन का रिसीवर उठा लिया। यस, सायरन ने बदली हुई आवाज में कहा। कंट्रोल रूम से रेमंड बोल रहा हूँ चीफ, दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। क्या हुआ, क्यों कॉल किया है? सायरन ने कहा। ब्लैक वुल्फ आपसे बात करना चाहता है चीफ, इसकी पहले भी एक बार कॉल आई थी, रेमंड ने जवाब दिया। ब्लैक वुल्फ की कॉल? क्या मतलब? ब्लैक वुल्फ से तो मेरी बात हो गई थी, इसने मुझे नाकामी की रिपोर्ट दी थी, सायरन ने बुरी तरह चौंकते हुए पूछा। आप कुछ देर के लिए ऑफिस में नहीं थे, तब इसने दोबारा कॉल की थी और इस पर वो आपसे कोई इमरजेंसी बात करना चाहता है, रेमंड ने कहा। ठीक है, कराओ मेरी बात, सायरन ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। आप ट्रांसमीटर ऑन करें, मैं इसकी कॉल आपको इस पर मुंतकिल कर देता हूँ, दूसरी तरफ से रेमंड ने कहा। ओके, सायरन ने कहा। इसने रिसीवर क्रैडल पर रखा और मेज की दराज खोलकर इसमें मौजूद सुर्ख रंग का एक जदीद सांस का ट्रांसमीटर निकाल लिया। इस ट्रांसमीटर पर सुर्ख रंग का बल्ब जल बुझ रहा था, जिसका मतलब था कि रेमंड ब्लैक वुल्फ की कॉल इसके ट्रांसमीटर पर मुंतकिल कर रहा है।
سائرن نے ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو بلیک وولف کالنگ، ہیلو ہیلو اوور، بلیک وولف کی آواز ابھری۔ یس مارگس اٹینڈنگ یو اوور، سائرن نے مخصوص لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ میں بلیک وولف بول رہا ہوں، شیلانگ جزیرے سے، میں نے پہلے بھی کال کی تھی لیکن تم اپنے آفس سے باہر گئے ہوئے تھے، اوور۔ دوسری طرف سے بلیک وولف کی آواز سنائی دی۔ ہاں لیکن اب کیا بات ہے، میری تمہاری بات تو ہو چکی ہے، اوور، سائرن کے لہجے میں حیرت تھی۔ وہ میری رقم کا بندوبست کر لو مارگس، میں نے تمہارے مطلوبہ آدمیوں کا شکار کر لیا ہے، اوور۔ بلیک وولف کی مسرت بھری آواز سنائی دی۔ کیا مطلب، یہ تم کیا کہہ رہے ہو، کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، اوور؟ سائرن بلیک وولف کی بات سن کر بری طرح اچھل پڑا۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے، سنو مارگس، میرے بے شمار آدمی مارے جا چکے ہیں لیکن بہرحال ہم نے تمہارے مطلوبہ افراد کو ہلاک کر ہی دیا ہے۔ وہ لوگ جزیرے کے گھنی آبی پودوں میں ہی چھپے ہوئے تھے، ہم جزیرے پر گھوم رہے تھے کہ انہوں نے ہم پر یک لخت حملہ کر دیا۔ ہم نے اپنا دفاع کرتے ہوئے انہیں بھرپور جواب دیا جس میں میرے کئی ساتھی مارے گئے لیکن ہمیں بہرحال انہیں مار گرایا، لیکن البتہ ان کا ایک لیڈر جو ہے وہ شدید زخمی حالت میں پڑا ہوا ہے۔ میں نے ابھی سے اس لیے گولی نہیں ماری کہ شاید تم اس تسلی کے لیے سے بات چیت کرنا چاہو، البتہ تم فکر نہ کرو، ایک تو وہ شدید زخمی ہے اور دوسرا ہم نے اسے بھان بھی دیا ہے۔ بولو کراؤں بات، اوور، بلیک وولف نے بڑے پرجوش لہجے میں کہا۔ او ٹھیک ہے، میری سے بات کراؤ، اوور، سائرن نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے اسے ابھی تک بلیک وولف کی بات پر یقین نہ آیا ہو۔ بات کرو جلدی ورنہ گولی مار دوں گا، مارگس سے بات کرو، بلیک وولف کی غصے سے چیختی ہوئی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی ایسی آواز سنائی دی جیسے اس نے کسی کے پیٹ میں زوردار مکہ مارا ہو، اور اس کے ساتھ ہی سائرن کو کسی کے تیز چیخنے کی آواز سنائی دی۔ کاکا کیا بات کروں، تم نے تو مار مار کر میرا بھرکس بنا دیا ہے، مجھے تو بات بھی نہیں ہو رہی، ایک کرب میں ڈوبتی ہوئی اور کراہتی ہوئی آواز سنائی دی۔ مارگس تم نے سن لی اس کی آواز، آپ بولو کہ ایسی گولی مار دو، ویسے اس کی حالت ایسی ہے کہ یہ بات زیادہ دیر ہی نہیں کر سکتا، اوور، بلیک وولف نے کہا۔ ٹھیک ہے مار دو اسے گولی، اوور، سائرن نے کہا۔ اوکے فشر، اسے گولی مار دو، دوسری طرف سے بلیک وولف کی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی مشین گن کی ترتراہٹ، ایک ہلکی سی چیخ سنائی دی۔ اب بولو مارگس، ان کی لاشیں لے کر تمہارے پاس آ جاؤں تاکہ تمہیں مکمل یقین آ سکے، اوور، بلیک وولف نے کہا۔ نہیں پہلے تم یہ بتاؤ کہ ان افراد کی تعداد کتنی ہے، اوور، سائرن نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ ایک عورت اور 7 مرد، اوور، بلیک وولف نے جواب دیا۔ کیا مطلب، مجھے تو ان کی تعداد کے بارے میں معلوم ہوا تھا کہ کارلی سمتھ پاکیزائی ایجنٹوں کی تعداد 6 ہے، پھر 2 اور آدمی کہاں سے آ گئے ان کے ساتھ، اوور؟ سائرن نے چونکتے ہوئے کہا۔ میں نہیں جانتا، مجھے تو یہاں 8 افراد ملے ہیں، 2 شاید لانچ کے ساتھ آئے ہوں گے، بہرحال بتاؤ کیا کرنا ہے، ان کی لاشیں تمہارے پاس لاؤں یا نہیں، اوور؟ دوسری طرف سے بلیک وولف نے پوچھا۔ نہیں انہیں میرے پاس لانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تمہاری بات پر یقین ہے کیونکہ تم مجھ سے جھوٹ نہیں بولتے ہو، اوور، سائرن نے کہا۔ تو بتاؤ کیا کروں ان کی لاشوں کا، اوور، بلیک وولف نے پوچھا۔ تم ایسا کرو کہ تم واپس چلے جاؤ، ان لاشوں کو یہی چھوڑ جاؤ، تمہاری رقم تمہیں مل جائے گی، اوور، سائرن نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا۔ اوکے ٹھیک ہے جیسا تم کہو، اوور، بلیک وولف نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ ان کی لاشیں یہی چھوڑ جانا کیونکہ لاشیں لے کر تم واپس گئے تو تمہارے لیے الجھنیں پیدا ہو جائیں گی، اوور، سائرن نے کہا۔ اوکے ٹھیک ہے میں سمجھ گیا تمہاری بات، تم شاید میرے جانے کے بعد چیکنگ کے لیے آؤ گے، بہرحال تمہاری مرضی، مجھے تو رقم ملنی چاہیے، ویسے بھی میں لاشیں اب ساتھ نہیں لے جا سکتا تھا، اوور، بلیک وولف نے کہا۔ تو سائرن نے اوور اینڈ آل کہہ کر ٹرانسمیٹر آف کر دیا، اس کے چہرے پر تشویش کے تاثرات تھے اور وہ بے حد الجھا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ بلیک وولف کی آواز بخوبی پہچانتا تھا لیکن وہ رقم ملنے کی بات پر جس طرح مسرت بھرے انداز میں بول رہا تھا وہ بھی بالکل اس کے مزاج کے عین مطابق تھا، لیکن اس کے باوجود اسے ابھی تک اس بات کا یقین نہیں آ رہا کہ اس نے پاکیزائی سیکرٹ سروس کے اس ہونہار ترین گروپ کا خاتمہ کر دیا ہے، لیکن پھر اس نے سوچا کہ چونکہ وہ عمران اور اس کے ساتھیوں کو بہت ہی خطرناک سمجھتا ہے، اس لیے ان کے خیال کے مطابق ایسے لوگ بلیک وولف جیسے لوگوں کے ہاتھ تو نہیں مار سکتے، لیکن بعض اوقات انہونی بھی ہو جاتی ہے اور ہو سکتا ہے بلیک وولف نے واقعی عمران اور اس کے ساتھیوں کا کارلی سمتھ شکار کر لیا ہو، اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ اسے ایک بار وہاں جا کر خود چیکنگ کر لینی چاہیے، اس طرح اس کی تسلی ہو جائے گی۔ تم نے اپنی طرف سے تو مارگس کو چکر دینے کی کوشش کی ہے لیکن وہ شاید ضرورت سے زیادہ ہی محتاط آدمی ہے، جولیا نے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جس نے ابھی مارگس سے بات کر کے ٹرانسمیٹر آف کیا تھا۔ ہاں اس کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ وہ واقعی بے حد چالاک اور ہوشیار آدمی ہے، عمران نے کہا۔ تو اب کیا کرنا ہے، کیا ہمیں لانچ پر جزیرہ کارٹم جانا چاہیے یا ہیلی کاپٹر پر، صفدر نے کہا۔ ہمارے لیے ان دونوں صورتوں میں ہی شدید خطرہ موجود ہے، بلیک وولف کی کال نے اسے اور زیادہ ہوشیار کر دیا ہے اور اس جیسے محتاط شخص سے کچھ بعید نہیں کہ اس نے اس دوران ہی اس راستے کو بلاک کر دیا ہو، لیکن میرا خیال ہے اب ہیلی کاپٹر ہی استعمال کرنا چاہیے کیونکہ زیادہ دیر ہمارے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتی ہے، عمران نے کہا۔ اگر میں اور تنویر لانچ کے ذریعے جائیں اور آپ کیپٹن شکیل اور دوسرے ساتھیوں کے ساتھ ہیلی کاپٹر کے ذریعے تو کیا یہ زیادہ بہتر نہ ہوگا، اس طرح ان کی توجہ دو اطراف میں بڑھ جائے گی، صفدر نے کہا۔ نہیں تم جنگل والے راستے کو کراس نہ کر سکو گے اور پھر ہمیں خام خواہ تمہاری طرف سے بھی پریشانی لاحق رہے گی، ہیلی کاپٹر خاصا تیز رفتار ہے، ویسے یہاں اس جزیرے پر غوطہ خوری کے لباس موجود ہیں، اس لیے ہمیں غوطہ خوری کے لباس پہن کر بیٹھنا چاہیے، خطرے کی صورت میں ہم سمندر میں بھی کود سکتے ہیں، عمران نے کہا، اور عمران کی اس تجویز کی سب نے تائید کر دی، انہوں نے یہاں پہنچنے کے بعد یہاں موجود آدمی پر تشدد کر کے ساری صورتحال پہلے ہی معلوم کر لی تھی، اس لیے انہیں گھنے پودوں کے نیچے خلا کا بھی علم ہو گیا تھا جہاں انہوں نے لانچ بھی چھپا دی تھی اور خود بھی چھپ گئے تھے، اپنے جسم پانی میں ڈبو کر وہ سار نکال کر پودوں کے نیچے نہ صرف آسانی سے سانس لے سکتے تھے
بلکہ جزیرے پر آنے والے ہیلی کاپٹر کو بھی دیکھ سکتے تھے جو پورے جزیرے پر چکراتا پھر رہا تھا، اور پھر وہ ان پودوں سے کچھ دور خشکی پر اتر گئے اور اس میں سے مسلح افراد نکل آئے، اور پھر عمران کے کہنے پر وہ سب پودوں کے نیچے سے نکلے اور ان پر حملہ کر دیا۔ عمران نے بلیک ولف کے خصوصی ٹرانسمیٹر پر مارگس سے رابطہ کرایا اور بلیک ولف کی آواز میں سے چکر دینے کی کوشش کی، لیکن مارگس انتہائی تیز اور ہوشیار آدمی تھا، وہ اس کی باتوں میں نہ آیا تو عمران نے اسے رابطہ ختم کر دیا۔ اب ہیلی کاپٹر پر ان کا قبضہ تھا اور عمران مزید کوئی رسک لیے بغیر اس ہیلی کاپٹر کو استعمال کرنا چاہتا تھا۔ اس کے کہنے پر اس کے ساتھیوں نے بلیک ولف اور اس کے ساتھیوں کی لاشیں ہیلی کاپٹر کے عقبی حصے میں رکھوا دیں، پھر وہ سب بھی غوطہ خوری کے لباس پہن کر ہیلی کاپٹر میں سوار ہو گئے۔ عمران نے پائلٹ سیٹ سنبھال لی تھی، اس نے ہیلی کاپٹر سٹارٹ کیا اور پھر کچھ ہی دیر میں ہیلی کاپٹر فضا میں بلند ہونے لگا۔ عمران ہیلی کاپٹر کو بلندی پر لا کر ایک طرف موڑنے ہی لگا تھا کہ اچانک ہیلی کاپٹر کو ایک اچانک جھٹکا سا لگا تو عمران یکلہت چونک پڑا۔ ہیلو ہیلو، تم کون ہو؟ واپس چلے جاؤ ورنہ تمہاری ہیلی کاپٹر تباہ کر دی جائے گا، اوور۔ اسی لمحے ٹرانسمیٹر سے ایک چیختی ہوئی آواز سنائی دی، لیکن یہ آواز بہرحال سائرل کی نہیں تھی۔ میں بلیک ولف ہوں، میں سائرل کے لیے کام کر رہا ہوں اور اس کے دشمنوں کا شکار کرنے کے لیے یہاں آیا ہوں۔ ان کی لاشیں میرے پاس ہیں، تم کون بول رہے ہو، اوور۔ عمران نے بلیک ولف کے لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا، میں پائرس ہوں، شیلانگ جزیرے پر پائرس گروپ کا قبضہ ہے، یہاں مکمل طور پر ہمارا کنٹرول ہے، ہم کافی دیر سے تم سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن تمہارے ہیلی کاپٹر کے ٹرانسمیٹر میں شاید کوئی خرابی تھی، اس لیے تم سے بات نہ ہو رہی تھی۔ بہرحال سنو، تم جو کوئی بھی ہو واپس پلٹ جاؤ، میں تمہیں 1 منٹ کی مہلت دیتا ہوں، 1 منٹ کے بعد بغیر کسی مزید وارننگ کے تمہارا ہیلی کاپٹر تباہ کر دی جائے گا، اوور۔ دوسری طرف سے چیختے ہوئے لہجے میں کہا گیا، بکواس مت کرو، کون ہے تمہارا باس؟ میری اس سے بات کراؤ، میں بلیک ولف ہوں، بلیک ولف، اوور۔ عمران نے تیز لہجے میں کہا، لیکن دوسری طرف سے کوئی جواب نہ ملا۔ عمران کی تیز نظریں سارے ماحول کا جائزہ لے رہی تھیں۔ 1 منٹ گزر گیا ہے، اوور۔ چند لمحوں بعد پائرس کی آواز سنائی دی اور اسی لمحے دور سمندر سے کوئی سرخ سی چیز چمکتی ہوئی دکھائی دی اور اس کے ساتھ ہی عمران نے ہیلی کاپٹر کو یکلخت غوطہ دیا اور تیز آواز کے ساتھ ہی وہ سرخ سی چیز ہیلی کاپٹر کے قریب سے گزر گئی۔ اوہ، نیچے کود جاؤ، یہ ریڈ میزائل ہے، عمران نے یکلخت چیخ کر کہا، اور دوسرے لمحے ان سب نے بیک وقت کھلی کھڑکیوں سے نیچے سمندر میں سر کے بل چھلانگیں لگا دی۔ ہیلی کاپٹر ان کے نیچے گرتے ہی نوک کے بل آگے بڑھ گیا، سمندر تک پہنچنے سے پہلے ہی انہیں اپنے سروں پر ایک زوردار دھماکہ سنائی دی اور دوسرے لمحے وہ پانی کی گہرائی میں اترتے چلے گئے۔ چونکہ ان سب نے اکٹھے چھلانگیں لگائی تھی اور وہ بھی بغیر پیراشوٹوں کے، اس لیے وہ تقریباً اکٹھے ہی سمندر میں گرے تھے۔ پہلے تو ان کے جسم تیزی سے گہرائی میں اترے، لیکن پھر پانی نے انہیں اوپر اچھال دیا اور پھر جیسے ہی ان کے ساتھ سطح سمندر سے باہر آئے، ان سب کے ہاتھ بیک وقت حرکت میں آئے اور انہوں نے سروں کے پیچھے سے مخصوص کنٹوپ سروں پر چڑھا لیے۔ اب وہ وقتی طور پر محفوظ ہو چکے تھے اور پھر وہ اطمینان سے تیرنے لگے۔ کارلی اور اس کے دونوں ساتھی کروک اور راجن ان کے ساتھ تھے۔ تم سب تیزی سے میرے پیچھے اور ہوشیار رہنا، کسی بھی وقت دشمن ہمارے سروں پر پہنچ سکتے ہیں۔ عمران کی آواز ان سب کو سنائی دی اور وہ سب سر ہلاتے ہوئے آگے کی طرف تیرنے لگے۔ سب سے آگے عمران تھا، اس کے پیچھے جولی اور پھر تنویر، صفدر، کیپٹن شکیل اور پھر ان کے پیچھے کارلی اور اس کے دونوں ساتھی۔ سامان کے تھیلے ہیلی کاپٹر میں ہی رہ گئے تھے اور ان کے پاس صرف پانی میں چلنے والی مخصوص گنیں رہ گئی تھیں۔ ہم جنگل کے تقریباً آخری کنارے پر گرے ہیں، اس لیے ہم جلد ہی علاقے سے نکل جائیں گے، عمران کی آواز سنائی دی اور ان سب نے جواب دینے کی بجائے سر ہلا دی۔ وہ اب تیزی سے سمندر کی طرف بڑھتے چلے جا رہے تھے کیونکہ وہ اب کھلے سمندر میں تھے اور جنگل پیچھے رہ گیا تھا، اور پھر تقریباً آدھے گھنٹے تک مسلسل تیرنے کے بعد انہیں دور سے سطح سمندر پر تیرتے ہوئے کئی دھبے دکھائی دینے لگے۔ او، یہ جدید جنگی موٹر بوٹس ہیں، اب انتہائی احتیاط سے آگے بڑھنا، عمران نے کہا، اور ان سب نے محتاط انداز میں آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دھبے ان کے سروں پر نظر آنے لگے۔ یہ 4 موٹر بوٹس تھیں جو ایک دوسرے سے تھوڑے فاصلے پر سمندر کی سطح پر رکی ہوئی تھیں۔ ایک موٹر بوٹ باقی 3 موٹر بوٹ سے قدرے بڑی تھی اور ان کے کنارے پر ہیوی مشین گنیں نصب صاف دکھائی دے رہی تھیں۔ اب تم سب یہیں رک جاؤ، صرف میں آگے جاؤں گا، عمران نے کہا، اور اسے اپنا سر پانی میں ڈالا اور تیزی سے اس بڑی موٹر بوٹ کی طرف تیرتا چلا گیا۔ موٹر بوٹ کے قریب پہنچ کر وہ اس کے گرد چکر لگا کر عقب کی طرف آیا اور پھر وہ تیزی سے اوپر کو اٹھتا چلا گیا۔ وہ موٹر بوٹ کے عقبی حصے کی طرف سے اوپر چڑھ رہا تھا، موٹر بوٹ کے اس حصے کی طرف کوئی نہ تھا، سب آگے کی طرف موجود تھے۔ عمران نے وہیں رکے رکے احتیاط سے غوطہ خوری کا لباس اتارنا شروع کر دیا۔ غوطہ خوری کا لباس اتارنے کے بعد اسے موٹر بوٹ پر چڑھنے میں کوئی رکاوٹ پیش نہ آئی تھی۔ وہ چند لمحے تو موٹر بوٹ کے فرش پر سخت پڑا رہا۔ سامنے ایک کیبن تھا اور کیبن سے ہلکی ہلکی روشنی نکل رہی تھی۔ عمران آہستگی سے کرالنگ کرتا ہوا کیبن کی طرف بڑھ گیا۔ موٹر بوٹ کے اس حصے میں کوئی آدمی نہ تھا، لیکن اسے خطرہ دوسری موٹر بوٹ سے تھا جس پر چلتے پھرتے آدمی نظر آ رہے تھے۔ لیکن عمران فرش کے ساتھ چپک کر آگے بڑھتا چلا گیا اور چند لمحوں بعد وہ کیبن کی اس کھڑکی تک پہنچ جانے میں کامیاب ہو گیا جس میں سے روشنی کی ایک لکیر سی نکل رہی تھی۔ یہ لکیر کھڑکی کے ایک در سے نکل رہی تھی اور اس کیبن سے اسے 2 آدمیوں کی باتیں کرنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ آخر کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ باس کال اٹینڈ کرنے میں اتنی دیر کیوں لگا رہا ہے؟ پائرس، ایک آواز سنائی دی۔ ممکن ہے باس کہیں مصروف ہو، دوسری آواز سنائی دی، اور یہ وہی آواز تھی جو انہوں نے ہیلی کاپٹر تباہ ہونے سے پہلے ٹرانسمیٹر پر سنی تھی۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ ہیلی کاپٹر تباہ ہونے کے باوجود باس نے ہمیں ان سب کی تلاش میں جانے سے کیوں روکا ہے، پہلی آواز نے کہا۔ یہ باس کا حکم ہے ریچرڈسن، اور ہمیں ہر حال میں باس کے حکم کی تعمیل کرنی ہے، سمجھے تم؟ پائرس نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اوہ ہاں ٹھیک ہے، پھر اب کیا پروگرام ہے؟ ریچرڈسن نے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس ہمیں ہر لمحہ محتاط رہنا چاہیے۔ تم ایسا کرو کہ یہاں رکنے کی بجائے باہر کا راؤنڈ لگا کر آؤ، پائرس نے تیز لہجے میں کہا، اس کے لہجے میں سختی تھی۔
او ٹھیک ہے، تم کہتے ہو تو میں راؤنڈ لگا آتا ہوں۔ ریچرڈسن کی آواز سنائی دی اور عمران تیزی سے اس طرف کو رینگنے لگا جدھر کوئی موٹر بوٹ نہ تھی۔ کیبن کی دوسری سائڈ پر پہنچ کر وہ جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کیبن کا دروازہ درمیان میں ہی تھا۔ اب عمران کیبن کی دیوار سے لگا کھڑا تھا اور اس لمحے ایک آدمی کیبن سے نکل کر موٹر بوٹ کے کنارے کی طرف بڑھتا چلا آیا۔ اس کے کاندھے سے مشین گن لٹکی ہوئی تھی۔ عمران نے جلدی سے جیب میں ہاتھ ڈالا۔ اسے یاد آ گیا تھا کہ اس کے کوٹ کے اندرونی جیب میں ایک مشین پسٹل موجود ہے۔ چند لمحوں بعد مشین پسٹل اس کے ہاتھ میں تھا۔ وہ آدمی موٹر بوٹ کے کنارے سے مڑ کر اب دوسری طرف جا رہا تھا اور عمران تیزی سے دیوار کے ساتھ لگا آگے کو کھسکتا گیا۔ اس آدمی کی پشت اسے دوسری موٹر بوٹ میں موجود آدمیوں کی نظروں سے بچا سکتی تھی اور چند لمحوں میں وہ دروازے تک پہنچ گیا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ عمران مشین گن ہاتھ میں پکڑے تیزی سے اندر داخل ہوا تو اس نے ایک دبلے پتلے آدمی کو ایک دیوار کے پاس موجود مشین پر جھکا ہوا دیکھا۔ اس کی دروازے کی طرف سائڈ تھی۔ عمران نے پسٹل جیب میں ڈالا اور دوسرے لمحے وہ بجلی کی سی تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ خبردار منہ سے کوئی آواز نکالی تو ہلاک کر دوں گا، عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا تو وہ آدمی یکلہت اچھل پڑا۔ کک کک۔ اس آدمی نے یکلہت سیدھا ہو کر کچھ کہنا چاہا تھا کہ عمران کا ایک ہاتھ اس کے منہ پر جم گیا، دوسرا اس کی گردن کے گرد اور پھر پلک جھپکنے میں اس کا انگوٹھا اس آدمی کی گردن کے ایک محسوس رگ پر دبتا چلا گیا اور بری طرح تڑپتے ہوئے اس آدمی کا جسم ڈھیلا پڑ گیا۔ اس کی آنکھیں بند ہو چکی تھیں۔ عمران نے جلدی سے اس کے ڈھیلے جسم کو کرسی سے اٹھا کر ایک طرف کیبن کی دیوار سے لگا کر لٹا دیا اور پھر وہ واپس دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اسی لمحے اسے قدموں کی آواز سنائی دی۔ وہ اب دروازے کے ساتھ دیوار سے لگا کھڑا تھا۔ پھر وہی آدمی تیزی سے اندر داخل ہوا ہی تھا کہ عمران اس پر کسی عقاب کی طرح جھپٹا اور چند لمحوں بعد اس کا بھی پائرس جیسا حشر ہوا۔ عمران نے اسے بھی آہستگی سے فرش پر لٹا دیا، البتہ اس کی مشین گن اس سے اتار لی تھی اور پھر مشین گن ہاتھ میں پکڑے وہ دروازے سے باہر نکلا۔ اس نے باہر موجود افراد کو چیک کر لیا تھا۔ اس کے اندازے کے مطابق ان کی تعداد 10 سے زیادہ نہ تھی، جبکہ دوسری موٹر بوٹس میں بھی اس نے 20 کے قریب افراد کی موجودگی چیک کی تھی۔ عمران کے لیے ضروری تھا کہ وہ پہلے اس موٹر بوٹ پر موجود افراد کو ہلاک کرتا اور پھر وہ ہیوی مشین گن پر قبضہ کر کے دوسری موٹر بوٹس پر مسلسل فائرنگ کر کے باقی مسلح افراد کو بھی ہلاک کر ڈالتا۔ چنانچہ وہ تیزی سے باہر نکلا۔ باہر نکلتے ہی عمران نے مشین گن کا رخ سامنے موجود مسلح افراد کی طرف کر دیا اور دوسرے لمحے فضا گولیوں کی آواز سے گونج اٹھی۔ پہلی ہی برس نے اس نے 6 آدمی مار گرائے تھے اور اس کے ساتھ عمران تیزی سے بھاگتا ہوا موٹر بوٹ کے کنارے پر جا کر فرش پر لیٹ گیا۔ اس طرف انجن تھا اور اس کا سر انجن کی اوٹ میں تھا۔ اسی لمحے اسے 2 اور آدمی تیزی سے اس طرف آتے ہوئے نظر آئے تو اس نے فائر کھول دیا اور وہ دونوں بھی ڈیر ہو گئے۔ عمران نے اسی طرح سے کروٹ بدلتے ہوئے ہیوی مشین والے آدمی کی طرف مشین گن گھمائی جو ہیوی مشین گن کو اسی کی طرف گھما رہا تھا۔ ترتراہٹ کی آواز کے ساتھ بے شمار گولیاں اس آدمی کے جسم میں گھسیں اور وہ اچھل کر سائڈ کی دیوار سے ٹکرایا اور الٹ کر سمندر میں گرتا چلا گیا۔ عمران اٹھا ہی تھا کہ کیبن کے پیچھے سے 2 آدمیوں نے نکل کر اس پر یکلہت فائرنگ کر دی۔ عمران تیزی سے کروٹیں بدل گیا۔ ان افراد کی چلائی ہوئی گولیاں لکڑی کے تختوں کو فرش کو ڈھیر کرتی چلی گئیں۔ عمران نے اپنا جسم موڑتے ہی ان دونوں پر فائرنگ کر دی۔ دونوں اچھل اچھل کر گرے اور ساکس ہوتے چلے گئے۔ اب اس موٹر بوٹ میں اور کوئی نہ تھا۔ دوسری موٹر بوٹ میں موجود افراد نے بری طرح سے چیخنا شروع کر دیا تھا۔ یہ موٹر بوٹ دوسری دونوں موٹر بوٹ سے بڑی اور اونچی تھی، اس لیے دوسری موٹر بوٹ میں موجود افراد کو سچویشن سمجھ ہی نہ آ رہی تھی کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ عمران نے یکلہت اٹھ کر چھلانگ لگائی اور اڑتا ہوا ہیوی مشین گن کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے ہیوی مشین گن سنبھالی اور پھر اس نے تھوڑا سا سر اوپر کرتے ہوئے مشین گن کا ٹریگر دبایا اور اسے دوسری دونوں موٹر بوٹس کی طرف گھماتے ہوئے فائرنگ شروع کر دی۔ دوسری موٹر بوٹس میں موجود افراد اس موٹر بوٹ میں ہونے والی کارروائی دیکھنے کے لیے کناروں پر آ گئے تھے۔ عمران نے جیسے ہی ہیوی مشین گن سے ان پر فائرنگ کی وہ اچھل اچھل کر پیچھے گرتے نظر آئے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ ہیوی مشین گن سے گولیاں برسا کر عمران نے ان سب کو ختم کر دیا تھا۔ اس موٹر بوٹ میں راکٹ میزائل لانچر نصب تھا اور ہر قسم کا جدید اور تباہ کن اسلحہ بھی موجود تھا۔ آج جب اوپر عمران نے موٹر بوٹ کے کنارے سے نیچے ہاتھ ڈال کر اسے پانی میں محسوس انداز میں لہراتے ہوئے تیز لہجے میں کہا، دوسرے لمحے جولیا کیپٹن شکیل صفدر تنویر کارلی اور اس کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ اسی سائٹ پر سطح سمندر سے ابھر آئے۔ آ جاؤ سب اوپر آ جاؤ، عمران نے ہاتھ کو لہراتے ہوئے کہا اور تیزی سے واپس کیبن کی طرف بڑھ گیا۔ ریچرڈسن اور پائرس دونوں ابھی تک بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ وہ دبلا پتلا آدمی پائرس تھا کیونکہ اس نے باہر جانے والے کو ریچرڈسن کہا تھا اور ان کی گفتگو سے یہی معلوم ہوا تھا کہ اصل باز پائرس ہی ہے۔ ویسے بھی اس نے انہیں ہی کال کیا تھا۔ عمران نے پہلے تو کیبن کا جائزہ لیا لیکن ایک لانگ رینج ٹرانسمیٹر کے علاوہ وہاں کچھ نہ تھا۔ اسی لمحے جولیا، کیپٹن شکیل صفدر اور تنویر بھی کیبن میں داخل ہوئے۔ انہوں نے اپنے غوطہ خوری کے لباس اتار دیے تھے۔ سب ختم ہو گئے ہیں؟ جولیا نے پوچھا۔ نہیں، یہ 2 بے ہوش ہیں، عمران نے کہا اور پھر اس نے ایک طرف پڑی ہوئی رسی کا بنڈل اٹھایا اور آگے بڑھ کر اس نے ریچرڈسن اور پائرس دونوں کے ہاتھ پشت پر کر کے انہیں باندھ دیا۔ اس کے بعد بھاری بھاری دونوں کے منہ اور ناک بند کر کے انہیں ہوش میں لے آیا۔ دونوں کی آنکھیں تقریباً اکٹھی ہی کھلی۔ عمران نے ان دونوں کو کیبن کی دیوار کے ساتھ پشت لگا کر بٹھا دیا تھا۔ کک کیا مطلب، کیا مطلب، کون ہو تم؟ ان دونوں نے اٹھتے ہی پوچھا۔ ہم اس ہیلی کاپٹر کے بھوت ہیں جو تم نے تباہ کیا تھا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ او کک کیا مطلب تھا تم کیسے زندہ بچ گئی؟ اس پر پائرس نے انتہائی حیرت بھرے لہجے اور بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، ہم بھوت ہیں اور بھوتوں کو ہلاک کرنا آسان نہیں ہوتا۔ عمران نے کہا، یہ ناممکن ہے، ہم نے ہیلی کاپٹر پر ریڈ میزائل فائر کیے تھے اور ہیلی کاپٹر کے پرہچے اڑتے ہم نے خود دیکھے تھے، پھر تم کیسے بچ سکتے ہو؟ پائرس نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تم یہ بتاؤ کہ جب تم نے اپنے باس مارگس کو ٹرانسمیٹر پر رپورٹ دی کہ تم نے بلیک وولف کا ہیلی کاپٹر تباہ کر دیا ہے تو اس نے کیا جواب دیا تھا؟ عمران نے یکلہت سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا،
اس نے بہت مختصر سی بات کی تھی اور صرف اتنا کہا تھا کہ پوری طرح محتاط رہو۔ پائرس نے کہا، کس فریکوینسی پر بات کی تھی؟ عمران نے پوچھا، لیکن پائرس نے اس طرح ہونٹ بیچ لیے جیسے اس نے جواب نہ دینے کا فیصلہ کر لیا ہو۔ تمہیں معلوم ہے ریچرڈسن کہ تمہارے باس کی فریکوینسی کیا ہے؟ عمران نے ریچرڈسن سے مخاطب ہو کر کہا جو خاموش بیٹھا ہونٹ کاٹ رہا تھا، تم جو کوئی بھی ہو زندہ بچ کر نہیں جا سکتے۔ ریچرڈسن نے پھٹ پڑنے والے لہجے میں کہا، میری بات کا جواب دو۔ عمران نے غراتے ہوئے کہا، میں تمہارے کسی بات کا جواب نہیں دوں گا۔ ریچرڈسن نے تیز لہجے میں کہا، اوکے پھر چھٹی کرو۔ عمران نے جیب سے مشین پسٹل نکالتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، اور دوسرے لمحے تیز فائرنگ کے ساتھ نہ صرف کیبن کی دیوار میں سوراخ ہو گئے بلکہ ریچرڈسن کی کھوپڑی کے بھی چیتھڑے اڑ گئے۔ او تم نے ریچرڈسن کو ہلاک کر دیا؟ تم نے یہ کیا کر دیا؟ پائرس نے بری طرح سہمے ہوئے لہجے میں کہا، تمہارے باقی سب ساتھیوں کا بھی یہی انجام ہو چکا ہے، اور سنو چونکہ تم نے مجھے 1 منٹ دیا تھا اس لیے میں بھی تمہیں صرف 1 منٹ دیتا ہوں۔ فریکوینسی بتا دو ورنہ۔ عمران کا لہجہ اس قدر سرد تھا کہ پائرس نے جلدی سے فریکوینسی بتانی شروع کر دی۔ گڈ، کافی سمجھدار ہو۔ اب یہ بتا دو کہ اگر تم اپنے باس مارگس کو کال کرو تو کیا وہ یہاں آ جائے گا؟ عمران نے مسکراتے ہوئے پوچھا، یہ باس کی مرضی پر منحصر ہے کہ وہ آتا ہے یا نہیں، اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ پائرس نے جواب دیا، سنو تم نے مارگس کو یہاں بلانا ہے، ہر صورت میں، ہار کی قیمت پر بولو، کیا کہو گے اسے؟ عمران کا لہجہ دوبارہ بدل گیا، میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ میں پائرس نے شدید الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ دوسرے لمحے عمران کے مشین پسٹل نے ایک پر پھر شعلے اگلنے شروع کر دیے اور پائرس کو چیخنے کی بھی مہلت نہ ملی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔